کے اندر مثبت ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو. گویا کہ یہ شکل جو ہے یہ سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا تم نے ابھی اتنی ایون بڑھ ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو, فوری طور پر علاج کر لو. ابھی ٹی وی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے فرسٹ اسٹیج میں ہے علاج کر لو. لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے. تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے. باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے, یہ تو پھر منافقت سے ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے, یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں. وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال گئے تھے, یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے, اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے کہاں اپنے برباد کر رہے ہو, کیریئر برباد کر رہے ہو, اچھی بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے, تم جا رہے تم کس کام میں پڑ گئے ہو, اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے, تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا, کیریئر تھا, تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو. دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورگلا دیا, دیکھو ہمارے راستے پر چلو, راستہ صحیح یہی ہے, ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں, ہمارا تجربہ ہے, ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں, ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا, کوئی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. اور اچھا اگر اللہ کے یہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دیں ہیں, تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اب یہ گویا کہ نہایت ناصحانہ انداز, مخلصانہ انداز, بزرگانہ انداز اس میں یہ بات کہی جاتی تھی. اب اس میں کیا کریں, اس کا جواب دیا گیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو, چلے آؤ انہی راستوں پر. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو, یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ, تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے. وما ہم بحاملین من خطاياهم من شيء. اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی. انہم لکاذبون, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. البتہ وہ اٹھائیں گے آگے پھر دیکھیے وہ ليعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. اور یہاں پھر وہ لفظ آیا ولا يحملن اثقالهم. وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی, اور یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں, وہ مزید بوجھ ہوں گے. لیکن اے نوجوانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے, وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن جو افتراء وہ کرتے رہے تھے, جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے, جبکہ لا تزر وازرة وزر اخرى. قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے. یہ 13 آیات, بلکہ یہ کہ اگر حروف مقطعات نکال دے تو 12 آیات یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں, اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں, جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس کا نقش ہو جائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.